فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کریں گے الرسول اس رسول النبیش نبی کی الامیش جو امی ہے. یتبعون فعل مضارع ہے تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن فیوچر والی کی ہے. بس جب بھی آپ دیکھیں تو یہ چیک ضرور کہ کیا یہ فعل مضارع ہے یا فعل ماضی ہے. الذی وہ جو یجدونہ وہ پاتے ہیں اسے مکتوباً لکھا ہوا عندہم پاس اپنے فی التوراۃ تورات میں والانجیلی اور انجیل میں. یأمرہم وہ حکم دیتا ہے انہیں کون وہ نبی بالمعروفی نیکی کا وینہاہم اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکری برائی سے ویحل اور وہ حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں. طیبات ان کی جمع ہے طیبات. ویحرم اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان پر الخبائث ناپاک چیزیں. ویضع اور وہ اتارتا ہے عنہم ان سے اصرہم بوجھ ان کے والاغلال اور وہ توق التی وہ جو کانت تھے وہ علیہم ان پر. فالذین پس وہ جو آمنو ایمان لائے بھی اس پر کس پر اس نبی پر وعزروہ اور انہوں نے قوت دی اسے ونصروہ اور انہوں نے مدد کی وہ اس کی واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی النور اس نور کی الذی وہ جو انزلہ نازل کیا گیا معہو ساتھ اس کے. اولئک یہی لوگ ہیں ہم یہی المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انی بے شک میں رسول ہوں اللہ کا. بے شک میں رسول ہوں اللہ کا الیکم طرف تمہارے جمیعاً سب کے سب الذی وہی ہے لہو جس کے لیے الملک بادشاہت ہے السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور وہ موت دیتا ہے. یہ بھی فعل مضارع ہے کہ دونوں ہیں. یا شروع میں ہے نا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع کے ہیں اور اس لیے ان کی ٹرانسلیشن ہم نے کیا کی پریزنٹ کی. فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر النبیشی جو نبی الامیجی امی ہے الذی وہ جو یؤمن ایمان رکھتا ہے یعنی کون ایمان رکھتا ہے وہ نبی باللہ اللہ پر وکلماتہ اور اس کے کلمات پر واتبعوہ اور اتباع کرو اس کا لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن ایک گروہ تھا یہدون وہ رہنمائی کرتے بالحق ساتھ حق کے
وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرتے. اب دیکھیں تہتدون جو ہے اس کے شروع میں تا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ حاضر کا ہے، اور یہ یعدلون اور یہدون کے شروع میں یا ہے تو اسے یہ غائب مضارع میں غائب ہے، اس میں وہ کی ٹرانسلیشن کریں گے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اور الگ الگ کر دیا، وقطع الگ الگ کر دیا، نا ہم نے، ہم انہیں، اثنتی عشرہ 12 اسباطن قبیلوں میں، اممن جماعتیں بنا کر، ووحینا اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، اس جب استسقاہ پانی مانگا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، ان اضرب کے مار بعصاک عصا اپنا، الحجر پتھر پر، فانبجست پس پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا 12 اثنتا 2 ہوتے ہیں، عشرہ 10 تو اثنتا عشرہ 12 عینن چشمے، قد تحقیق علیمہ جان لیا، کل اناسن ہر گھروں نے، مشربہم گھاٹ اپنا، پینے کی جگہ کو کہتے ہیں، وظللنا اور پھر سایہ کیا ہم نے، علیہم ان پر، الغمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیہم ان پر، المن من والسلوى اور سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم ما جو رزق رزق دیا، نا ہم نے، کم تمہیں، تو رزقنا جو ہے فعل ماضی ہے جمع متکلم، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اب یہ بھی فعل ماضی ہے، ظلمو ظلم ظلما ظلمو یعنی جمع مذکر غائب، اور نا جو ہے متکلم ساتھ لگا ہوا، ایسے یہ ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، یہ فعل مضارع ہے اس لیے اس کی ٹرانسلیشن کیا کی، پریزنٹ کی. وَإِذْ اور جب کیلا کہا گیا، لہم ان سے، اسکنو تم ٹھہرو، ہذہ القریۃ اس بستی میں، وکلوا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہتے ہو، وقولوا اور کہو، حطۃ حطۃ یعنی بخش دے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم نغفر بخش دیں گے، اور نون جو ہے ہم نغفر بہم بخش دیں گے، فعل مضارع ہے یہ اور مستقبل کے لیے خاص ہے، لکم تمہارے لیے، خطیئاتکم خطائیں تمہاری، سنزید سین سوفا کی جگہ، سین سوفا کی شارٹ فارم، سا ان قریب، نزید اب زید جو ہے نون اس میں متکلم، نزید مضارع ہے، ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، فبدل پس بدل دیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اب اگر ہوتا یظلمون تو ہونا تھا وہ ظلم کرتے ہیں، ابھی پیچھے پڑھ کے آیا نا یظلمون، اور یہاں پہ کیا ہے ظلموا، تو روٹ ورڈ تو سب کے سیم ہے، ظا لام میم، لیکن میننگز میں کیسے ڈفرنس ہے زمانے کی وجہ سے، یہ ہے پریزنٹ یا فیوچر کا اور یہ پاسٹ کا. منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر سوائے، الذی اس کے جو، کیلا کہی گئی تھی، لہم انہیں، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون بوجہ اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو
نبی ہیں اور امی ہیں. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں. اور سب سے پہلی صفت امیش، پڑھا لکھا. جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جو کچھ نہیں جانتا، اسے کہتے ہیں. اور یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ میں جو کمال علم پایا جاتا ہے وہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ عرب جیسی ان پڑھ قوم کے اندر دنیا کی انتہائی تعلیم یافتہ اور مہذب ترین قوموں کی رہنما وہ قوم بن جاتی ہے عرب. حالانکہ ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی نظام نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اس چیز کے اللہ تعالیٰ کے رسول کی صفت خاص ہے کہ وہ نبی امی ہیں. ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام باتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ ان پر اللہ کا کمال ہے. اب یہاں سے مراد جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں وہ رسول ہیں جو نبی امی ہیں. وہ پاتے ہیں اپنے پاس اپنی کتابوں کے اندر تورات اور انجیل کے اندر ان کا ذکر. یعنی تورات اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. لیکن یہود و نصارہ نے کیا کیا ہے؟ تورات اور انجیل میں لفظی اور معنوی تخریف کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کے رسول کا کہیں پہ نام آیا ہے نا تو نام لکھنے کی بجائے اس کا مطلب لکھ دیا. حالانکہ اگر کسی بھی کتاب کے اندر کوئی نام آئے تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نام لکھتے ہیں. مثلا قرآن کے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا جائے گا بجائے اس کے کہ موسیٰ کا جو میننگ ہے وہ لکھا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن تورات اور انجیل میں کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ اس کی ٹرانسلیشن کر دی. حالانکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اپنی مرضی سے جو دل کیا وہ ٹرانسلیشن کر دی. تو اصل زبان میں جو کتابیں تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. آج بھی تورات اور انجیل میں مختلف مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، ان کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے بہت سی جگہوں پر. تو اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی امی ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ان کے پاس موجود کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں کیوں آئے؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ لوگ جو ہیں ان کی تعریف بس کرتے رہیں اور عقیدت میں اس قدر غلو اختیار کر لیں کہ عمل کی فکر نہ ہو اور عقیدت میں بس بڑھتے جائیں؟ کیا اس لیے نبی آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ یأمروہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا. اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کے آنا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتا ہے انہیں برائی سے. جو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. یعنی وہ طیب چیزیں جو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی یا انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، جیسے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا ہوا تھا، جانوروں کی چربی حرام کی ہوئی تھی، جو کہ ہمیں بھی پڑھ کے بھی آئے ہیں پچھلی سورت کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا تاکہ یہ بنی اسرائیل کی طرف، اگر بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اللہ اس نبی کے ذریعے ان پر وہ چیزیں حلال کر دے، یا جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کی ان کو حلال کر دے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حلال کر دی ہیں لیکن وہ ناپاک ہیں، اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو ان پر حرام کریں. وہ کون سی چیزیں تھیں؟ جیسے سور کا گوشت، شراب وغیرہ، یہ سب حرام تھی. تو ان لوگوں نے اپنے اوپر ان چیزوں کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے
ان کو نبوت دی گئی تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کریں. اور کیا کریں؟ اس سے پھر ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ طیب اور خبیث چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں. وہ تمام چیزیں جس کے استعمال کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، دین اسلام کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ طیب ہے. اور جن سے منع کیا گیا ہے، جو شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خبیث چیزیں ہیں. اسی طرح اگر ہم اعمال میں دیکھیں نا، تو وہ اعمال جو شریعت کی روح سے جائز ہیں، جن کو حلال قرار دیا گیا ہے، وہ پاک عمل ہیں. اور جن کو شریعت کی روح سے منع کیا گیا ہے، وہ ناپاک اعمال ہیں. اور ایسے اعمال جن کو کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ انسان کی پاکیزگی کی وجہ بنتے ہیں. اور وہ اعمال جن کو کرنے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، وہ انسان کے دل کی خباثت کی وجہ بنتے ہیں، ناپاکی کی وجہ بنتے ہیں. تو اگر انسان نے چیک کرنا ہو نا اس کا دل کس حالت کے اندر ہے، پاکیزہ ہے یا ناپاک ہے، تو وہ یہ چیک کرے کہ حدود اللہ کو پامال تو نہیں کر رہا. اگر حدود اللہ کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اپنی ضروریات اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، تو وہ پاک چیزیں ہیں. لیکن اگر وہ حدود کو پامال کرتا ہے تو پھر وہ خباثت میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس نبی نے آ کے کیا کرنا تھا اور کیوں آئے تھے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ اتارتا ان سے بوجھ. اسر، یہ کون سا بوجھ ہے؟ جو پچھلی شریعتوں پر سخت احکامات تھے، وہ ان پہ بوجھ تھا. جیسا کہ نماز صرف عبادت خانوں میں پڑھی جائے، یہ ان پر بوجھ تھا. شرک کی سزا قتل ہے، یہ ان پر بوجھ تھا. اللہ کے رسول آئے، انہوں نے ان کا یہ بوجھ اتارا. شرک کی سزا قتل ختم کر دی گئی، توبہ کو رکھا گیا، اور انسان کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. جہاں چاہے نماز ادا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ صرف عبادت خانے میں ہی وہ نماز ادا کر سکتا ہے. پھر اسی طرح وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق جو ان پر تھے. وہ کون سے توق تھے؟ جو انہوں نے خود اپنے اوپر عائد کیے ہوئے تھے، خود ساختہ پابندیاں جو کہ ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھی، یا ان کی عوام نے جو رسم و رواج اپنے اوپر لازم کر لیے تھے، وہ تمام چیزیں ان کے توق میں آتی تھی. اور آج ہم بھی بہت سے اس طرح کے معاملات کا شکار ہو چکے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ حائضہ کو کھانے میں الگ کر دیا جاتا تھا، یعنی جو حیض کی حالت میں ہوتی تھی ناپاک، تو اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں رکھا جاتا تھا، اس کو الگ تھلگ کر دینا، اس کی رہائش بھی الگ کر دی جاتی تھی. جیسا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کی طرف دیکھ کر کچھ دیکھا دیکھی کچھ ایسی چیزیں آ چکی ہیں نا. موت کی کچھ رسمیں ہیں، جیسے 7واں 40واں پیدائش اور نکاح کی رسمیں جو کہ خود ساختہ ہیں، شریعت کے اندر نہیں ہے. بچے کی پیدائش پر دروازے پر سرسر یعنی شرینہ کے پتے جو لٹکائے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو جس کے گھر میں اولاد ہوتی ہے نا، اس کی چارپائی پر لوہا رکھنا. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بلا کر پیدائش پر نچوانا، ان پر خرچ کرنا، بے اولاد جو خاتون ہے اس کو منحوس سمجھنا، اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دینا. یہ شاید صدق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. نکاح میں صحرا باندھنا، گانا گانا، پھر منگنی کی خود ساختہ رسمیں، سلامی، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی رسومات ہیں جس سے لوگوں کی زندگی دشوار بن چکی ہے. اور یہ سارے کے سارے توق ہم نے خود اپنے گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے اندر بالکل بھی موجود نہیں ہے. اس کو انسان اپنے گلے کا توق بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل کی طرح. اللہ کے رسول آئے تھے اس توق کو اتارنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توق کو اتارا ان سے، اور ان کے لیے دین کو آسان کیا. لیکن آج مسلمانوں نے خود اپنے لیے دوبارہ سے دین کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر مسئلہ
یعنی ہر چیز مشکلات کا شکار ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس پہ ہمیں مشکل آتی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ زندگی مشکل ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز، ہماری ڈیمانڈ، ہماری جو مطالبہ ہے اور ہمارے ذہن کے اندر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی جو کوالٹی ہے اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی انسان اس کوالٹی کو، اس مطالبے کو، اس ڈیمانڈ پہ پورا ہی نہیں اترتا۔ اس لیے انسان کو اپنے گلے کا تھوک خود ہی اتار لینا چاہیے قرآن کو پڑھ کے، کم از کم اپنی اور لوگوں کی زندگی کو حلال کرنا چاہیے، آسان کرنا چاہیے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس قدر اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم پہ حرام ہو، اور کتنی ہی ایسی چیزیں جس کو اس طرح سے اپناتے ہیں جیسے ہم پہ حلال ہو۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر کچھ رسومات کو دیکھ لیں، پیدائش کی اور فوتگی کی، وفات پہ جو ہوتی ہیں، شادی بیاہ پہ جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے فنکشنز ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے لگتا ہے کہ جیسے کہ جو توق اللہ کے رسول نے اتارا تھا وہ دوبارہ سے انسان نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ دین کو اللہ کے رسول نے آسان بنایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب آسان حنیفی دین ہے، یعنی جو آسان اللہ کے رسول نے بنایا۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، ان الدین یسر، بے شک دین اللہ تعالیٰ نے بے شک دین کو آسان بنایا گیا ہے۔ آسان ہے بہت زیادہ دین۔ اگر دین میں مشکلات آ رہی ہیں تو یہ ہماری اپنی ہی قائم کردہ ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہم پرابلمس بن جاتے ہیں۔ ادروائز دین پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک پورا معاشرہ دین پر چلتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے وہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کی دین کے معاملے میں ہم آسانی پیدا کرتے ہیں تو کوئی ہمارے دین کے معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے مشکل پیش کرتے ہیں تو پھر کوئی ہمارے لیے مشکلات، کوئی اور ہماری مشکل جو ہے وہ ہم پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے لیے دین کے معاملے میں عمل کرنے میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ مثلاً کوئی انسان دین پہ عمل کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے لیے انسان مشکلات پیدا کرے۔ اسی طرح جب آپ دین پہ عمل کریں گے تو لوگ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی وجہ بن جائیں گے۔ تو اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، اگر ہم کسی کے لیے دین کو مشکل کریں گے یا خود اپنے لیے دین کو مشکل کریں گے تو پھر اس کا سوال تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ کہ ابتداءً نقصان پہنچانا، نہ ابتدا میں نقصان پہنچانا جائز ہے، نہ بدلے میں نقصان پہنچانا جائز ہے۔ یعنی جب تم کوئی کام شروع کرو تو اس میں بھی جو اس کا سٹارٹ ہے اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور جب تم بدلہ لو تو بدلے میں بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ دین میں آسانی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یعنی جب تم کسی سے لین دین کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، تو تم اپنے طرف سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور جب بدلہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ اتنا لو جتنا اس نے دیا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو تنگی مت کرو۔ تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے بات ہے نا۔ ابھی جو سارا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا، تو ہمیں دوسروں کے معاملے کے اندر بھی ان کو آسانی دینی چاہیے بجائے اس کے کہ لوگوں کے معاملات کو مزید کمپلیکیٹڈ بنائیں، ان کو مشکل بنائیں۔ یہ ہم پہ فرض، ہم پہ لازم ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم دوسرے مسلمان کے معاملے کے اندر اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تو جو ایک بندہ دوسرے کے لیے آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہے اسی کے عوض اسی بندے سے ہمیں آسانی نہ دے، بلکہ کسی اور جگہ سے ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ تو مسلمانوں نے اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کے فرائض کی پابندی کرنا اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے علماء اور عوام کی خود ساختہ رسم و رواج کے بوجھ اور توق کو اپنے گھرے میں ڈال لیا۔
جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہت مشکل بن گئی ہے. ہم حج پہ نہیں جاتے مگر قبروں پہ عرسوں پہ ہزاروں لٹا دیتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم جو وظائف مرشد دیتے ہیں اس پہ گھنٹوں بیٹھتے رہتے ہیں. کبھی من چاہی چیز نہ مل رہی ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک دن میں پورا قرآن بھی پڑھنا پڑے نا تو ہم پڑھ بیٹھتے ہیں. مجھے ایک چیز ابھی یاد آ رہی تھی کہ ایسی کسی نے کسی چیز کو پانے کے لیے قرآن کی اتنی زیادہ تلاوت کی کہ وظیفہ سمجھ کر نا ایک دن کے اندر ایک پوری منزل کو پڑھنا. تو ویسے عام لائف کے اندر قرآن کا کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے, لوگ جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. زکوٰۃ اور عشر نہیں دیتے لیکن میت کے جب کوئی فوت ہوتا ہے اس موقع پر اتنے زیادہ پیسے لٹا دیتے ہیں کہ قرض تلے دب جاتے ہیں. اپنے علماء خوش کرنے میں ختم وغیرہ دلوا کر دوسرے صاحبان کو جس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ان اعمال کو کرتے وقت ہمارا پیسہ ایسے پانی کی طرح بہتا ہے صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے کہ ہماری ناک نہ کاٹ جائے. لوگ کیا کہیں گے؟ غریب سے غریب انسان بھی ہے نا تو اس کے لیے اس کے گھر میں سے کوئی مر جاتا ہے تو وہ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید قرضے میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک تو پہلے اس کے کھانے کا انتظام, اچھا خاصا جو آتے ہیں مہمان ان کا انتظام کرنا اور پھر اچھی ڈریسنگ کرنا, کتنے زیادہ اخراجات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ مرنے پر ایسے تو دین میں معاملات نہیں تھے. پھر اسی طرح نکاح کی جو رسمیں ہیں اس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہم نے کہ ہمارے لیے جو ہے ہماری ڈیمانڈ پہ پورا اترنا یا ہم کسی کی ڈیمانڈ پہ پورا اترنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. پھر اسی طرح جہیز بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے لیکن اگر وراثت کی بات کی جائے جو کہ دینی حق ہے, ورثہ دینے کی بات ہو تو اس پہ لڑکیوں کو ورثہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے لیکن جہیز دینے کے لیے, کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ان کا اثر و رسوخ قائم ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر ان کے پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی بیک بون جو لڑکی کی ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنی واہ کروانے کے لیے یہ سارا کام اس پہ بہت زیادہ خرچ کر دیا جاتا ہے. لیکن اصل جو حق ہے عورت کا جو کہ اسلام آنے کے بعد اس کو ملا, اس پہ اس کو جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جاتا. ایون کہ اگر کوئی والدین دے بھی دینا تو وہ عورت ورثہ لے کر جائیداد لے کر یوں سمجھتی ہے وراثت اپنی حاصل کر کے جیسے اس نے کوئی بہت ہی غلط کام کیا ہو, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. خوشی کے ساتھ عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہی نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھنا ہے قیامت کے دن. یہ ایک بندے کو کھڑے کر کے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ فرض کیا گیا تھا. ایون کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو خصوصی طور پر اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اگر پیرنٹس وفات پا جاتے ہیں اور وہ کہہ کے جاتے ہیں اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو, لیکن ان کے جو بیٹے ہیں آگے سے اس پر حکم کی تکمیل نہیں کرتے تو اس پہ ان سے پوچھ ہوگی. ایک ہوتا ہے فارمیلٹی کے لیے پوچھنا, ایک ہوتا ہے فورسلی دینا. یہ آپ کا حق ہے, ہم نہیں لے سکتے, یہ آپ نے اپنے گھر لے کے جانا ہے, یہ آپ کا ہے, آپ نے اس کو لینا ہی لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یعنی اگر یہ ٹرینڈ آتا ہے اور یہ سب ایسا شروع کرتے ہیں تو شاید جن لوگوں کا اچھا خاصا حق ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت سی ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جن کو واقعی ضرورت بھی ہوتی ہے, ان کی جو اگلی زندگی ہے اس میں ان کے پیچھے سے ان کے پیرنٹس بہت زیادہ مالی لحاظ سے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے اور عزت نہ خراب ہو جائے ان کی, اس وجہ سے وہ چاہتے ہوئے بھی اس حق کو حاصل نہیں کر پاتی. یہ سارا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم نے دین کو مشکل بنا دیا ہے, باقی معاملات کو دین کے اندر جو چیزیں نہیں تھیں ان کو ایڈ کر لیا اور جو عہد تھی ان کو ختم کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا ظرف دے, ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم دین کو اپنے لیے لوگوں کے لیے آسان کر سکیں.
بس ایک حدیث جو کہ اللہ کے رسول صحابہ کو تلقین کرتے تھے، اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو کتنی اچھی بات کی وضاحت ہمیں مل جاتی ہے. کیا ہے؟ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاملے کے اندر تو کچھ لوگ چلیں تنگی پیدا کرتے تھے، تو ہمیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، اور ہمارے معاملے کے اندر جو تنگی کر رہے ہیں، جب ہم کسی کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کر دیں گے. تو اللہ ہمیں جو ہے اتنی توفیق دے کہ چلیں آج اگر ہم اگر اس ایج میں ہیں کہ اسٹیپس نہیں لے سکتے، کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایج میں لے کے آتے ہیں جیسے اگلی نسل آتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، تو اس معاملے کے اندر ایک ماں کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بہت سے اسٹیپس لے سکتی ہے. تو اس وقت ہم بہت اسٹیپس جو ہیں مزید لوگوں کے لیے لے سکتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے لیے ایک اسٹیج پر بٹھائے. اپنے مائنڈ کو مینٹلی طور پر اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، اور اگر آج ہم تیار ہو جائیں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے ان کے اندر بھی یہ چیز ان کے خون کے اندر یہ چیز رچ بس جائے گی کہ اصل میں دین کیا ہے. اس کے لیے ہمیں خود کو دین کی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو اغلال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، بہت سے توق ہیں جو ہم نے اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گلے کے جو توق ہیں ان کو خود ہی ہم توڑ سکے، اتنی ہمیں توفیق مل جائے تاکہ ہمارے لیے دین واقعی آسان ہو جائے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، بس وہ جو لوگ ایمان لائے کس پر؟ اس نبی پر جس کی بات کی جا رہی ہے، جس کو اتنے خوبصورت کام کے لیے بھیجا گیا، جنہوں نے اس کی قوت دی، جنہوں نے اس کی مدد کی، اور پھر اس کی پیروی کی. جو اس کے ساتھ نور آیا ہے، وہ نور کیا ہے؟ وحی الہی، جو قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. صرف قرآن نہیں ہے، نور جو ہے اللہ کے رسول کو جو دے کر بھیجا گیا ہے وہ نور ہے. قرآن اور حدیث دونوں، جو بھی اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں. کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے کامیابی کی؟ جو اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو قوت دیتے ہیں. اللہ کے رسول کی مدد کیسے کی جائے گی؟ ان کے دین کے احکامات کو مان کر، اس مشن کو آگے بڑھا کر، اور لوگوں کے لیے اس کو آسان بنا کر. یہ ہے دین کے لیے. جب دین کو کسی کے لیے ہم آسان بناتے ہیں تو گویا کہ دین میں مدد کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول کی بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی ہے فلاح پانے والے. تو کامیابی ہمیں تبھی ملے گی، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے یا ہندو ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے آنے کے بعد جس بندے نے اللہ کے رسول کو نہ مانا، وہ ہرگز بھی فلاح نہیں پا سکتا. اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہہ دیجئے لوگوں سے، بے شک اے لوگو میں رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. تم سب کی طرف، کسی ایک قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا، سب کی طرف. جب قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے مجھے ان سب کی طرف بھیجا گیا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ کس کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں؟ اس اللہ کی طرف سے جو بادشاہ ہے، جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اور اس کا نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. یہ کیوں بتایا؟ اللہ کی صفات اتنی زیادہ کیوں گنوائی؟ اگر تم مجھ پہ ایمان نہ لائے تو پھر دیکھنا اپنا انجام کیا ہوگا. میں کسی عام ہستی کی طرف سے بھیجا نہیں گیا، میں ایسے ہی بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تا قیامت تمام قوموں کے لیے رسول ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیا ہے، کئی جگہوں پر مزید وضاحت اس کی ملتی ہے ہمیں. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، کہ پس ایمان لاؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی ہے، امی ہے.
اور وہ کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے کلمات پر. اب پچھلی آیت میں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوصاف کا خاص طور پر جو ایک سب سے اہم وصف ہے نبی امی، اس کا ذکر کیا گیا. یہ اللہ کے رسول کی ایک صفت خاص ہے. یہ اس لیے بیان کی گئی تاکہ لوگ سمجھیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے ان پر چیزیں جو ہیں نازل کی گئی ہیں. اور قرآن میں دیگر جگہ پہ بھی آتا ہے، جیسے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 48 میں آتا ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. سورۃ ہود آیت 49 میں آتا ہے یہ غیب کی خبروں سے ہے، اس سے پہلے انہیں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم والے جانتے تھے. تو اللہ کے رسول امی تھے، ان کو پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا. لیکن آج کچھ لوگ قرآن پڑھنے والے پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو ہر چیز کا علم تھا. تو اگر ہم کہیں گے تو پھر آپ کی جو امی والی صفت ہے یہ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے گی. یؤمنو باللہ و کلماتہ، اللہ کے کلمات پر وہ ایمان لاتے ہیں. واتبعوہ لعلکم تہتدون، وہ نبی جو اتنا زیادہ قریب ہے اللہ کا، اب تمہارا کام کیا ہے؟ اس کی اتباع کرو. ہدایت صرف اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. جو بندہ ان پہ ایمان لائے گا، ان کی بات مانے گا، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اپنی زندگی کے اندر ان کو فالو کرے گا، وہی ہے ہدایت پانے والا. لیکن جو ان کو اگنور کرے گا، اللہ کے رسول کی بات سننا نہیں چاہے گا، پڑھنا نہیں چاہے گا، سیکھنا نہیں چاہے گا، وہ ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ہدایت کا فارمولا، ہدایت از اکول ٹو اللہ کی محبت پلس اللہ کے نبی کی محبت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اطیعوا اللہ پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک اطیعوا الرسول نہیں ہوگا. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. اب دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف یہ بہت اچھی ترتیب بنائی گئی ہے. دوبارہ سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اتنا لمبا ذکر، کیونکہ اس قوم کو اللہ نے بہت زیادہ عطا کیا تھا، کہ لاڈلی قوم تھی. لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو پھر ان کا انجام بھی برا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ تھا، وہ رہنمائی کرتا تھا حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو تورات پہ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی آمد پر انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان بھی لائے اور اللہ کے نبی کی بات بھی مانی، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی تھے. وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے الگ الگ کر دیا انہیں 12 قبیلوں کے اندر، 12 جماعتیں بنا کر ان کو الگ الگ کر دیا. سبتن کی جمع ہے اسبات، جس کا معنی ہوتا ہے، جسے اکثر پڑھتے ہیں نا جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے والاسبات، تو اسبات ہوتا ہے اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں. اور اس میں مراد یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبائل وجود میں آئے اور اپنے الگ الگ اوصاف کی وجہ سے ہر قبیلے نے اپنا ایک الگ وجود بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر کیا، ایک نگران. سورۃ مائدہ آیت 12 میں آتا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے. تو 12 سردار، 12 قبیلوں کے 12 سردار. اممن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ایک جماعتیں بن گئی تھی. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا. تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام پانی کا ایک ہی پتھر پر اگر اپنا عصا مار دے تو ایک جگہ سے پانی نکلتا، اور یہ قبیلے الگ الگ تھے 12، تو یہ آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کہے بغیر ہی 12 چشمے نکالے، اور 12 چشمے اس لیے نکالے کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ تھا. قد علم کل اناس مشربہم،
تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے گارڈ کو پہچانے اور اس سے پانی پیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، ایک انسان کے لیے الگ الگ سے سارا سسٹم کر دیا تاکہ کوئی کسی کو کچھ بھی نہ کہے۔ یہ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ پھر ان پر اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، پھر ان کو من اور سلوہ دیا، آسمان سے پکی پکائی چیزیں ان کو دی جاتی تھی اور کہا رہتا تھا تم اس سے کھاؤ اور پیو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے رزق دیا ہے۔ لیکن انہوں نے ان تمام معجزات کے بعد بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ کہتی ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے نہیں ظلم کیا تھا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور پھر اس کا انجام ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں، ابھی بھی ان کے لیے مزید ان کو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ سرکشی کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے لیے توبہ کو قبول ہی نہیں، یعنی توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کرتے پھر گناہ، توبہ کر کے پھر گناہ، ابھی توبہ کی ہی تھی پھر دوبارہ سے ان کے گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہت سے معجزات آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جب معجزہ آتا ہے تب انسان بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سرخرو ہوتا ہے۔ جیسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں اس کو معجزہ اپنا حق لگنے لگتا ہے، اور پھر وہ اس معجزے کا انکار نہیں کرتا، یعنی جو اللہ سے اس کی باؤنڈنگ ہوئی ہوتی ہے اس گمی کے موقع پر بالکل کمزور ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، بجائے سے کہ وہ اللہ سے مزید اپنے لیے معافی مانگنے کے، عاجزی پیدا کرنے کی، وہ نارمل لائف میں آ جاتا ہے، پھر وہی غلطیاں، پھر وہی مسٹیکس، پھر وہی تمام چیزیں جو پہلے ہوتی ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ معجزے آنا بند ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے جب انسان بار بار اللہ کے معجزوں کی قدر نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ابھی ان کو پھر ٹائم دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہا چلو اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں سے کھاؤ، جہاں سے مرضی کھاؤ، جدھر سے چاہتے ہو کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب اس بستی میں داخل ہو تو بخشش طلب کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں داخل ہونا تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ کتنی آسانی سے سزا توبہ کی توفیق مل رہی تھی نا ان کو۔ یہی بات ہوتی ہے کہ جب چیزیں آسان بن جاتی ہیں نا تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے توبہ کتنی آسان ہے، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے۔ تو دوسرے آپ اگر مذاہب میں دیکھیں نا تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو ان کو رنگا جاتا تھا اور پراپر جیسے لیپ کیا جاتا، کسی کو دودھ میں نہلایا جاتا، اس طرح سے بہت سے معاملات کیے جاتے ہیں اور اتنی زیادہ مالی بھی اور جسمانی ایفرٹ بھی کی جاتی ہے توبہ کے لیے۔ ہمارے دین کے اندر توبہ اتنی آسان بن گئی ہے لیکن ہم اتنی ہی توبہ سے دور ہیں۔ ان کو بھی کہا گیا کہ اس بستی سے جب داخل ہوگے تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا۔ اللہ کہتے ہیں نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، ہم اور بدلہ دیں گے اگر تم معافی مانگو۔ لیکن ان کے دلوں پہ تالے جب لگ گئے تھے تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ان کو سکھایا تھا خطتن کہنے کی بجائے ہنتتن کہنے لگی، اور سجدے کی بجائے، عاجزی کی بجائے تکبر کی حالت میں چلنے لگی۔ فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، بس انہوں نے وہ بدل دیا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اس بات کو بالکل چینج کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ابدین، پھر اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس کی ڈیٹیل میں تفسیر ہم نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ میں، آیت 58 تا 60 تک، تو بہت ڈیٹیل میں وہاں پہ سیکھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان چیزوں کو انتر تک سمجھنے کی توفیق دے۔ واقعات ہم پڑھتے رہیں گے، بار بار ان کا ذکر آئے گا، بار بار ان سے سیکھیں گے، لیکن ان کے سیکھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب
ہمیں ان کے اندر کی بات سمجھ میں آئے گی۔ بہت زیادہ مطالبات کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، لیکن ان کا اختتام انجام اچھا نہیں ہوا تھا۔ تو اپنے انجام کے لیے، بہترین انجام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آج اگر ہم ایک وقت ہمارا ایمان آتا ہے اور دوسرے وقت ایمان ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے ایمان کو بڑھا دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا۔ خاتمہ جب ایمان پہ ہوتا ہے تو تب پھر انسان کے لیے اخروی زندگی جو ہے اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، بخشش مانگو، انہوں نے اسے بدل دیا، اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتن کہنے کی جگہ انہوں نے خبتن فی شعرتن یہ کہنا شروع کر دیا کہ دانا بالی میں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ایک عام سی بات، اللہ نے ان کو بخشش کا کہا اور انہوں نے بالکل اس فکرے کو ہی بدل دیا، تو پھر ان پر عذاب آیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر طاعون کا عذاب آیا تھا۔ رجزن میں قرآن میں اکثر طاعون کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک بیماری ہے اور جس کی وجہ سے جو بنی اسرائیل پر آئی تھی، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ظلم کس پہ کیا انہوں نے؟ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ کے کلام سے ہم نے کیا چیزیں سیکھی؟ سب سے پہلی کہ اللہ نے دین کو ہمارے لیے بہت آسان بنا دیا اور اس آسانی کے اندر آزمائش ہے، اور اسی آزمائش پہ ہم ہمیشہ پورے نہیں اترتے۔ کام کرنا آسان ہے، نفس کو مارنا مشکل ہے۔ کام کرنا انتہائی ایزی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پھر بھی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اتنا آسان ہوتا ہے کوئی دین کہ آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ گٹلی کی جو کھجور کی گٹلی ہے اسے دے کر صدقہ کا اجر کما سکتے ہیں، اس سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اخلاص چیک ہوتا ہے۔ کام آسان ہے، اخلاص مشکل ہے، اخلاص میں آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو اپنے تقویٰ کے لیے، اپنے اخلاص کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اعمال کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی آسان کر دے، ہمارے کام اچھے کر دے، ہماری رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنی خطاؤں کی، تاکہ پھر رحمت بھی ساتھ مانگنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ آنے والی زندگی میں جو پھسلن ہے، جو آزمائشیں ہیں، ان کو ہمارے لیے اور آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔